کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر دل کو مطمئن رکھنا چاہتے ہو، دل کو اطمینان دینا چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے ہے۔ قیامت کے دن ان کے لیے اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے ایک جھنڈا تیار کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذاکرین سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کل ماشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ سامنے نظر آتے ہیں، ہر وقت ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح نماز کا بھی بہت زیادہ رجحان ہو رہا ہے، بہت زیادہ لوگ نماز کی طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ نیکی کا ٹرینڈ ہے لیکن نیکی سنبھالی نہیں جا رہی، یہ نقصان ہے۔ مثال کے طور پر نیکی سنبھالی نہیں جا رہی، اس پر بات کر رہا ہوں۔ نیکی سنبھالنے سے کیا مطلب ہے کہ ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں ان نیک اعمال کو یوں سمجھیں کہ ہم نے ان نیک اعمال کو سنبھالنا ہے کسی تھیلے کے اندر، کسی بکسے کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنہ، کہ جو نیکی لے کر آئے گا، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے گا فلہ عشر امثالہا، اس کو ہم 10 گنا زیادہ اجر دیں گے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نیکی من فعل بالحسنہ، جو نیکی کر کے آئے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نیکی کر کے آنی ہے، اللہ نے فرمایا نیکی لے کر آنی ہے۔ اب ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن جس صندوق میں سنبھال رہے ہیں اس میں غیبت کا سوراخ ہے، اس میں چغلی کا سوراخ ہے، اس میں دھوکے کا سوراخ ہے، اس میں فراڈ کا سوراخ ہے، اس میں بے ادبی کا سوراخ ہے، اس میں ناسمجھی وغیرہ ہر گناہ کا اس کے اندر سوراخ ہے۔ میں نماز اس میں سنبھال رہا ہوں، وہ سوراخ سے ضائع ہو رہی۔ میں سچ اس میں سنبھال رہا ہوں، وہ جھوٹ کے سوراخ سے ضائع ہو رہا ہے۔ میں نیکی سنبھال نہیں رہا، اور قیامت کے دن مجھے ان نیکیوں پر ثواب ملے گا جو نیکیاں میں لے کر جاؤں گا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا سب سے غریب مفلس انسان کون ہے؟ سب سے غریب بندہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور اللہ زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ہماری رہنمائی فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ پہاڑ لگ جائیں گے، انبار لگ جائیں گے اس کی نیکیوں کے، پہاڑ نیکیاں، پہاڑوں جیسی نیکیاں، اتنی زیادہ نیکیاں۔ اب جب حساب کتاب کے لیے وہ میزان عدل پر آئے گا تو سائلین کی بھی لائن لگ جائے گی۔ ایک بندہ دعویٰ کر دے گا، یا باری تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ پاک فرمائیں گے اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ دوسرا سائل کھڑا ہوگا، یا باری تعالیٰ اس نے میری زمین پر قبضہ کیا تھا، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا اس کو اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیسے کے بدلے، ایک پیسے کے بدلے، روپے کے بدلے نہیں، ایک پیسے کے بدلے 80 مقبول نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ تمام احباب آگے تشریف لے آئیں، پہلے بھی درخواست کیا تھوڑا تھوڑا اور آگے ہو جائیں۔ علی بھائی آگے آ جائیں، آپ بھی آگے ہو جائیں، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ پاک ہم جو کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے مرحوم ہمارے بھائی کی مرحومہ والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بات عرض کر رہا تھا مفلس، غریب بندہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اب وہ نیکیوں کا حساب کتاب دے رہا ہے، سائل آ جائے گا، سوال کرے گا، یا باری تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی،
اللہ پاک فرمائیں گے اتنی نیکیاں دے دو. اگلا سوال سائل آ جائے گا, یا باری تعالیٰ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا, اتنی نیکیاں دے دو. یا باری تعالیٰ اس نے مجھے دھوکہ دیا, اتنی نیکیاں دے دو. اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا, اتنی نیکیاں دے دو. یہ غیبت کیا کرتا تھا میری, اتنی نیکیاں دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہاڑوں نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لائن ابھی بھی باقی ہوگی. حقدار ابھی بھی کھڑے ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی. اس لیے عرض کیا کہ نیکی کا ٹرینڈ چل رہا ہے, نیکی کر رہے ہیں, سنبھال کوئی نہیں رہا. نیکی بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی نہیں چھوڑ. اسی لیے فرمایا کہ گناہ کو چھوڑنا بہترین تقوی ہے. سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہے. تو گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے. اب سائلین کھڑے ہیں, حقدار کھڑے ہیں, نیکیاں اس بیچارے کے پاس رہی کوئی نہیں. اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان سائلین, ان حقدار کے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے جاؤ. اب ان کے حقداروں سے گناہ لے کر اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے. جو پہاڑوں نیکیاں لے کر آئے گا وہ پہاڑوں گناہوں کے نیچے دب جائے گا, منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. فرمایا کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس. تو نیکی کرنی ہے اور اس کو سنبھالنا ہے. سنبھالنا کیسے ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. اور نیکی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ نے اعلان کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے موت کو بنایا ہی اس لیے ہے, پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم تک نیک اعمال کر کے کون آتا ہے, کون اپنی دنیا کو سنوار کے آخرت کی تیاری کر کے جاتا ہے. یہ دنیا, یہاں جو ہم ہیں, یہ ہمارا اصل گھر تو نہیں ہے. ہمارا اصل گھر تو آخرت. ہم تو یہاں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہوئے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تو مقبول نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا. یہ لفظ میں نے ایک بولا تھا, 1 پیسے کے بدلے 80 مقبول نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا. مقبول نماز اور جو نماز ہے اس میں کیا فرق ہے؟ مقبول نماز میں اور نماز میں کیا فرق ہے؟ ہم نے صبح فجر کی نماز پڑھی, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کی توفیق ہے. لیکن اس میں سے جو ہم نے پڑھی ہے اس میں کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے پڑھی ہے وہ مقبول ہے, وہ قبول ہوگی. دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. امیدیں سب کو ہیں, ہم سب کو امید ہے کہ جو پڑھی ہے وہ اللہ نے قبول کر لی ہے, لیکن دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ جو میں نے پڑھی ہے وہ قبول ہو گئی. اللہ رب العزت نے جو سزا رکھی ہے نا, 1 پیسے کے بدلے 80 مقبول نمازیں, وہ دینی پڑیں گی جو اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہوں گی. اور میں اپنی ساری زندگی کی کوئی ایک نیکی پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکی. اتنا سخت معاملہ ہے. اس معاملے کی اس اعتبار سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اعلان کر رکھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو 2 جنتیں دوں گا. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, جس کو پتہ ہو کہ میں نے بروز محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے, اس ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دے, اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو 2 جنتیں دوں.